نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج دور جدید میں شوگر ذیابیطس کے مرض کی تشخیص تو ممکن ہے، مگر اس کا مؤثر علاج جس سے یہ مرض بالکل ختم ہو جائے اب تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ شوگر وہ مرض ہے جو دیمک کی طرح خاموشی سے انسانی جسم کی اندرونی اعضاء کو چاٹ جاتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں بروقت معلوم نہ ہو سکے تو یہ بینائی کی محرومی سے لے کر گردوں کے فیل ہونے اور دیگر لاتعداد طبی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین امراض شوگر نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً ہر چوتھا بالغ پاکستانی اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ مرض ایک خاموش قاتل بن چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں ہر سال تقریباً 4 لاکھ افراد کے پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، کیونکہ شوگر کے بعد میں پاؤں کا زخمی ہونا ایک بنیادی پیچیدگی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق شوگر کے اسباب فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کا استعمال، موٹاپا، تمباکو نوشی اور ورزش نہ کرنا ہے، جبکہ شوگر کا مرض جسم میں انسولین کی مقدار غیر معتدل ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ در حقیقت انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے، اس خوراک کا اکثر حصہ خاص طور پر میٹھی اور نشاستہ دار اشیاء شوگر میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس شوگر کو گلوکوز کہتے ہیں، اور یہ گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ انسانی جسم میں معدہ سے ذرا نیچے لبلبہ ہوتا ہے جو انسولین نامی ہارمون پیدا کرتا ہے، جو گلوکوز کی مقدار کو حدود میں رکھتا ہے اور ساتھ ہی یہ ممکن بناتا ہے کہ ہماری عضویات خون کے ذریعے سے گلوکوز حاصل کر سکیں۔ شوگر کا مسئلہ ایک ہونے پر بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لبلبہ صحیح کام نہیں کرتا اور ضروری مقدار میں انسولین خارج نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خلیات انسولین کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خون میں گلوکوز کی مقدار متوازن نہیں رہتی، جس کے نتیجے میں تمام عضویات پر برا اثر پڑتا ہے، جبکہ سب سے برا اثر خون کی شریانوں پر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر شوگر کی 2 قسمیں ہیں۔ اول، جس جسم میں انسولین قطر نہیں بنتی، یہ بیماری کبھی بھی نمودار ہو سکتی ہے، مگر عموماً بچپن ہی سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا علاج مستقل انسولین لیتے رہنا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ خون میں گلوکوز کی مقدار سے آگاہ رہنا بھی ضروری ہے تاکہ انسولین کی صحیح مقدار لی جا سکے۔ دوسری قسم شوگر میں یہ ہوتا ہے کہ خلیات اور ٹشوز میں انسولین کے ساتھ کام کرنے والے کیمیائی اجزاء صحیح طریقے سے اپنا عمل سر انجام نہیں دے پاتے، جس کے نتیجے میں وہ نظام جس کو انسولین کی آمد کے بعد کام کرنا ہوتا ہے یہ اندازہ نہیں لگا پاتا کہ انسولین کی مقدار کتنی ہے۔ نتیجے میں جسم کو گلوکوز کی صحیح مقدار حاصل نہیں ہو پاتی۔ شوگر کی یہ قسم زیادہ عام ہے۔ شوگر کی عمومی علامات میں دھندلا نظر آنا، چکر آنا، مستقل پیاس لگنا، تیزی سے وزن گرنا، بھوک لگتے رہنا، بہت زیادہ پیشاب آنا شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علامات کا خیال رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ شوگر پر نظر رکھی جائے اور وقتاً فوقتاً شوگر کا ٹیسٹ کروایا جائے۔ 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین اور حضرات کو شوگر سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوگر موروثی اثرات کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی ماں باپ یا ان کے والدین اگر شوگر کے مریض رہے ہوں تو اگلی نسل میں شوگر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ شوگر کے اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں، جیسے آنکھوں اور بینائی پر اثرات، بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر، اور ان کے نتیجے میں دل کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، پورے جسم خصوصاً ٹانگوں پر چوٹوں کا ٹھیک نہ ہونا، گردوں کی بیماریاں۔ اس کے علاوہ یہ رگوں اور شریانوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بہت سی جان لیوا بیماری کی وجہ بن سکتی ہے۔ بظاہر شوگر دل کی عوارض 2 مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شوگر میں مبتلا افراد کی اکثریت کئی ایک پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان پیچیدگیوں میں امراض قلب سر فہرست ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شوگر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وزن کو بڑھنے نہ دینا، پوری نیند لینا، دن میں جاگنا، رات میں بروقت سونا، غذا میں توازن رکھنا، سبزیوں کے استعمال سے پروٹین کا مناسب حصول، زیادہ چکنائی اور نشاستہ سے بھری غذاؤں سے اجتناب کرنا، گوشت، جمنے والی چکنائیوں، مکھن، بناسپتی گھی وغیرہ کا استعمال ترک کرنا، کیونکہ ان سے کولیسٹرول کی سطح بڑھ سکتی ہے، بلکہ مناسب یہی ہے
کہ مغزیات جیسے مونگ پھلی، زیتون کا تیل، کینولا کا تیل وغیرہ کھائے جائیں، اور خصوصاً روزانہ کم از کم 30 منٹ کی ورزش کی عادت بنائی جائے۔ تمام معالجین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر شوگر کا مریض ورزش کو اپنے معمول کا حصہ بنا لے، وہ شوگر کے اثرات بد سے محفوظ رہ کر پرلطف زندگی گزار سکتا ہے۔